عزیزان من، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ محبت بھی ہو اور دوستی بھی ہو، اس کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے خلیل، جس کے ساتھ محبت بھی ہو اور دوستی بھی ہو۔ تقریباً 4000 سال قبل عراق میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب دنیا کے، جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اس کے عظیم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر یہودیوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اصل میں ہم ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہیں۔ اسی طرح پھر مشرکین کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے اوپر ہم چلنے والے ہیں، وہ ہم میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت قرآن پاک کے اندر فرما دی، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو یہودیوں میں سے تھے نہ عیسائیوں میں سے تھے، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ مذہب اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورہ ابراہیم آپ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت شاندار الفاظ کے اندر ذکر کیا ہے، احوال اور اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی امت اور امام الناس کے لقب سے بھی پکارا ہے، اور آپ کے امامت کا ہی سرچشمہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نام نامی جڑا ہوا ہے۔ یعنی جب بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کا تذکرہ ساتھ آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مسلسل 4 پشتوں میں آپ کی نبوت چلی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود پیغمبر، آپ کے بیٹے اسحاق پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، اور آپ ہی کی نسل سے آگے کم و بیش بنی اسرائیل کے اندر 50 انبیاء، جو کہ یہودی لٹریچر کے مطابق ہے کہ 50 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیے گئے، جن میں سے آخری حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کو یہود بہرحال پیغمبر کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیہ مبارکہ یا کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی درست تعداد پتہ چل سکے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کی گئی۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ کثرت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر متعدد دفعہ حنیف بھی کہا گیا، قرآن کریم میں آپ کو مسلم بھی کہا گیا، اور قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی بھی ہے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔
میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس شہر کے اندر پیدا ہوئے، وہ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے جہاں بہت ساری اہمیت رکھتا تھا، وہیں پر وہاں کے لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے، جس میں بت بھی شامل تھے، جس میں چاند، ستارے، سورج بھی شامل تھے۔ لہٰذا آپ نے واضح طور پر اس چیز کا انکار کیا کہ جو چیز اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتی، جیسے سورج ڈوب جاتا ہے، جیسے چاند ڈوب جاتا ہے، جیسے ستارہ غائب ہو جاتا ہے، میں بھلا اسے خدا کیسے مان سکتا ہوں؟ بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جو ان سب چیزوں کو تخلیق کرنے والا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے واضح اس چیز کا اقرار کیا کہ میں ایک اکیلے رب کی بادشاہی کو مانتا ہوں، اور جن چیزوں کو تم خدائی کے اندر شریک کرتے ہو میں ان کو خدا نہیں مانتا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین نے پرندوں کی مثال کے ذریعے سے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یقین کیوں نہیں ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی میں یہ ہوتا دیکھوں تو میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلانا، یعنی جب پرندے مانوس ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم ان کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، یا کوئی بھی جانور جو ہم نے اپنے گھر کے اندر پالا ہوتا ہے، جو پیٹ ہوتا ہے، ہم اسے کوئی نام دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو بلانا اپنی طرف، تو وہ چاروں کے چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر موجود تھے، جیسا کہ ہم پہلے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہاں پر طرح طرح کی چیزوں کو خدا سمجھ کر پوجا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر وہ مذہبی پیشوا تھے وہاں پر، اور بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سٹانس تھا بتوں کے خلاف، اس کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی بھی ملی اور گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی گئی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص تھا جس نے یہ کام کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ تو جو بقیہ لوگ تھے انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب کے سامنے لے کر آؤ نا، تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے کہ ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم، یہ حرکت آپ نے کی ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ سورۃ الصافات کے اندر آتا ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں شرکت کرنے کے لیے ساری قوم شہر چھوڑ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے کے سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑا جو ان میں سب سے بڑا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اسی کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ بھلا دوسروں کی کیا مدد کرے گا۔ جیسے روم کے بادشاہ کا لقب کیسر اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا، ایسے ہی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے وہاں کے بادشاہ کا لقب نمرود تھا۔ آپ علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا۔ آپ کی منطقی گفتگو کا کوئی جواب نہیں تھا نمرود کے پاس، گویا وہ مبہوت بیٹھا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ان الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کے اندر آپ کے مکالمے کو نقل کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، سامنے سے نمرود کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، اس نے ایک شخص کو بلایا جس کے لیے موت کی سزا آرڈر ہو چکی تھی، کہا اسے چھوڑ دو، اور ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے کہا اسے مار دو، کہا دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، لہٰذا میں بھی رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک اور بات رکھی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم اگر اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔
فبہت الذی کفر، یہ آپ کا موقف جان کر وہ مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ البتہ علماء کرام یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر نمرود یہ مطالبہ کر دیتا نا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہارا رب اگر سچا ہے تو اسے کہو کہ وہ مغرب سے سورج کو نکال کے دکھائے، تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ معجزہ کر دکھاتے کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جاتا، لیکن اس نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اب بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطقی گفتگو کے اوپر غور کیا جاتا، شاہی فرمان یہ جاری ہوا نمرود کی جانب سے کہ آگ جلاؤ اور اس کے اندر اس شخص کو جلا ڈالو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال کے جلا دو، اور یہ تمہاری جانب سے تمہارے مظلوم خداؤں کی مدد ہوگی، یعنی اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنے ان مظلوم خداؤں کے لیے جن کے ساتھ اس شخص نے ظلم کیا ہے کہ ان کو توڑ دیا ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہو کہ آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر اس شخص کو جلا ڈالو۔ چنانچہ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی اور آرام دینے والی چیز بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا، اور ہم نے یعنی اللہ رب العالمین نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بری بن جا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں پر پھر مستقل سکونت اختیار کی اور اسی کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، سو مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین تشریف لے آئے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا، اور بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے بطن سے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔